ہے صحت کارڈ پر ڈینگی کے علاج کی سہولت اب سے میسر ہوگی۔ شالامار ہسپتال، حیات میموریل، وزیر ہسپتال ٹاؤن شپ شامل، جبکہ فیملی ہسپتال مزنگ، فاطمہ میموریل، شادمان سمیت درجنوں ہسپتال صحت کارڈ پر ڈینگی کا مفت علاج کریں گے۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا اعلان سٹی 42 نے ایک روز قبل معاملہ اٹھایا تھا۔ حالیہ ڈینگی وبا میں شہریوں کو صحت کارڈ پر پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈینگی بخار کی تشخیص اور علاج کی سہولت میسر نہ ہونے کی سٹی 42 نے نشاندہی کی تو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو بھی خیال آ گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ذاتی کاوش سے صحت کارڈ پر ڈینگی بخار کے مریضوں کو شہر کے درجنوں پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ صوبائی وزیر نے مفت علاج کی سہولت فراہم کرنے پر سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ عمران سکندر بلوچ اور سی ای او ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی ڈاکٹر علی رزاق کو شاباش دی۔ ڈینگی کے مریض صحت سہولت کارڈ کے ذریعے چودھری ایم اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ہسپتال رائیون روڈ، یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہسپتال ڈیفنس روڈ، شالامار ہسپتال، حیات میموریل ہسپتال، اختر سعید ہسپتال، سینٹرل پارک ٹیچنگ ہسپتال، عارف میموریل ہسپتال، لاہور کیئر ہسپتال، کیشور سلطانہ ہسپتال، وزیر ہسپتال، عفت انور میڈیکل کمپلیکس، ایوسینیا ہسپتال، فیملی ہسپتال مزنگ، فانان ہسپتال، فاطمہ میموریل ہسپتال، شیخ زید، مختار منیر ہسپتال اور شریف میڈیکل سٹی ہسپتال لاہور سے علاج معالجے کی مفت سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈینگی نے لاہور میں پنجے گاڑ لیے۔ فاطمہ میموریل میں زیر علاج 55 سالہ ساجدہ بی بی جان کی بازی ہار گئیں۔ رواں سال 5 اموات ہو چکی۔ آج شہر میں 107 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ڈینگی کے بڑھتے خطرات، ہیلتھ کیئر کمیشن کا بڑا اقدام، پرائیویٹ ٹیچنگ ہسپتالوں میں 20 غیر منافع بخش بیڈ مختص کرنے کا حکم، ہسپتالوں کا عمل درآمد کے لیے 48 گھنٹوں کی مہلت۔ لاہور میں ڈینگی کے ڈنگ تیز، مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 107 افراد ڈینگی بخار کا شکار ہو گئے۔ 3 روز کے دوران 100 سے زائد شہری ڈینگی بخار میں مبتلا ہو کر ہسپتال پہنچ گئے۔ شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی وائرس کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 240 تک جا پہنچی۔ لاہور میں رواں سال ڈینگی کے کیسز کی تعداد 1867 ہو گئی۔ ڈینگی کے بڑھتے کیسز پر ہیلتھ کیئر کمیشن کا بھی احسن اقدام۔ نجی ٹیچنگ ہسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے 20 غیر منافع بخش بیڈز مختص کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ایچ سی کا نوٹس ملنے پر ہسپتال 48 گھنٹوں کے اندر بیڈ فعال کریں گے۔ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کے بستر بھی شامل ہوں گے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیمیں ہسپتالوں کا دورہ کریں گی۔ عدم تعمیل کی صورت میں سزا کا انتباہ بھی جاری کر دیا گیا۔ شہر کے 3 بڑے ہسپتالوں میں دل کے مریض علاج کی سہولیات سے محروم۔ گنگارام میں شعبہ قلب موجود، علاج کی سہولت میسر نہیں۔ پروفیسر آف کارڈیالوجی کی سیٹ، جبکہ اینجیوگرافی مشین بھی دستیاب نہیں۔ جنرل ہسپتال کی 4 ایکو کارڈیوگرافی مشینیں بھی بند۔ سروسز ہسپتال کو طبی معیار برقرار نہ رکھنے پر نوٹس۔ ہسپتالوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ حکومت کا امراض قلب کی روک تھام کا عزم، مگر حقیقت برعکس۔ شہر کے 3 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں دل کا علاج بند ہو گیا۔ گنگارام سروسز جنرل ہسپتال امراض قلب کی سہولت سے محروم ہے۔ گنگارام میں شعبہ امراض قلب موجود، مگر علاج کی سہولت نہیں۔ ہسپتال میں اینجیوگرافی مشین تک میسر نہیں۔ جنرل ہسپتال میں صرف 4 ایکو کارڈیوگرافی مشینیں بھی، وہ بھی سب غیر فعال ہیں۔ جنرل ہسپتال میں بھی اینجیوگرافی کی سہولت موجود نہیں۔ تینوں ٹیچنگ ہسپتالوں میں آنے والے دل کے مریض بدر ہو گئی۔ دوسری جانب پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے سروسز ہسپتال کو طبی معیار برقرار نہ رکھنے پر نوٹس جاری کر دیا۔ ہسپتال انتظامیہ کو معیار بہتر بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ کمیشن کی جانب سے ایمرجنسی، آپریشن تھیٹرز، بلڈ بینک سمیت اسپتال کا مجموعی معائنہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق متعدی اور غیر متعدی فضلہ کی آمیزش پائی گئی۔ لٹکتی تاریں اور نکاسی آب صفائی کا نظام انتہائی ناقص ہے۔ فضلہ کھلے آسمان تلے رکھا گیا تھا۔ یلو روم بھی غیر فعال پایا گیا۔ ایمرجنسی ایس او پیز پر عدم عمل درآمد پایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا اسپتال میں مریضوں کی سرجری دروازے کھول کر کی جا رہی تھی۔ سینٹرل ایئر کنڈیشن بھی مکمل طور پر فعال نہ پایا گیا۔ پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر جواب دے گیا۔ ایمرجنسی لوکیٹر ٹرانسمیٹر خراب، مختلف کٹس میں بھی فنی خرابیاں ظاہر ہونے لگی۔ میعاد 90% مکمل ہو چکی۔ ہیلی کاپٹر کی مرمت کے لیے 3 کروڑ 35 لاکھ کی سپلیمنٹری گرانٹ کی ڈیمانڈ۔ پنجاب حکومت کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر میں پھر سے خرابیاں پیدا ہونے پر مرمت کے لیے 3 کروڑ 35 لاکھ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ مانگ لی گئی۔ محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی نے
ہیلی کاپٹر کی مرمت کے لیے گرانٹ کی استدعا کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ہیلی کاپٹر کی مختلف کٹس میں فنی خرابی کی شکایات ہیں اور اس کی آٹومیٹک پاور سپلائی اور ایمرجنسی لوکیٹر ٹرانسمیٹر میں فلاٹ ہونے سے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہیلی کاپٹر کی مختلف کٹس ایکسپائر ہونے والی ہے جن کی تبدیلی بھی شامل ہے۔ میعاد پوری ہونے پر کٹس کی تبدیلی اور مرمت انتہائی ضروری ہے۔ معاملہ اب اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی کے پاس ہے جسے جلد منظور کر لیا جائے گا۔ گورنر پنجاب لیگ الرحمان اور پنجاب حکومت آمنے سامنے۔ گورنر نے اسمبلی کے پاس کردہ 4 مسودہ قانون پر اعتراضات لگا دیے۔ فارسٹ ترمیمی بل، آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ پنجاب سیڈ کارپوریشن اور فیکٹریز ترمیمی بل پنجاب اسمبلی کو واپس بھجوا دیے گئے۔ پنجاب اور پنجاب حکومت کے درمیان ٹھن گئی۔ محمد بلیغ الرحمان نے پنجاب اسمبلی سے پاس کردہ 4 مسودہ قانون پر اعتراضات لگا کر واپس بھجوا دیے۔ پنجاب اسمبلی کو واپس بھجوائے گئے مسودہ قوانین میں پنجاب آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ترمیمی بل 2020، فاسٹ بل 2022، پنجاب سیڈ کارپوریشن ترمیمی بل 2022، فیکٹریز ترمیمی بل 2022 شامل ہیں، جبکہ گورنر پنجاب 3 مسودوں پر دستخط کر دیے۔ تاہم لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 مسترد ہوگا یا منظور، تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ پنجاب اور وفاق میں سیاسی محاذ گرم۔ وفاق نے وزیر اعلیٰ اور پرنسپل سیکریٹری کے اضلاع کا فنڈ روکا۔ پنجاب حکومت نے برج فائنینسنگ کے ذریعے 16 ارب کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ گجرات اور منڈی بہاؤدین میں 200 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی۔ گجرات اور منڈی بہاؤدین میں روڈ سیکٹر کے 16 ارب مالیت کے 3 میگا منصوبوں پر وفاق سے فنڈ نہ ملنے پر پنجاب حکومت محکمہ خزانہ سے وقتی طور پر برج فائنانسنگ فارمولہ کے تحت فنڈ حاصل کرے گی۔ ذرائع کے مطابق برج فائنانسنگ کر کے گجرات اور منڈی بہاؤدین کو 16 ارب روپے کا فنڈ دیا جائے گا، جو وفاق سے PSDP کی شکل میں ملنے کے بعد محکمہ خزانہ کو واپس کر دیا جائے گا۔ گجرات اور منڈی بہاؤدین میں 200 کلومیٹر تک سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی جائے گی۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کے لیے اسپیشل کمیٹی قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی میں PTI کا کوئی وزیر شامل نہیں۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں اسلم کو بھی نو لفٹ۔ سیکریٹری ہاؤسنگ، سیکریٹری بلدیات اور متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر ممبر مقرر۔ پنجاب نے اپنی ہی سربراہی میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مستقبل پر اسپیشل کمیٹی تشکیل دے دی۔ ایوان وزیر اعلیٰ نے اسپیشل کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمیٹی میں PTI کے کسی وزیر کو شامل تک نہیں کیا۔ کمیٹی میں صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں اسلم اقبال کا نام تک شامل نہیں کیا گیا۔ کمیٹی میں صرف وزیر اعلیٰ نے اپنے مشیر کو بطور ممبر رکھا ہے۔ سیکریٹری ہاؤسنگ، سیکریٹری بلدیات اور متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر شامل ہوں گے۔ کمیٹی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف عوامی شکایات پر کارروائی کا اختیار استعمال کرے گی۔ چراغ تلے اندھیرا۔ صوبائی وزیر اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر مراد راز کے اپنے شہر لاہور کے سرکاری اسکولوں کو فنڈ مل گئے مگر ایک بھی پائی خرچ نہ ہو سکی۔ صوبائی وزیر اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر مراد راز کے اپنے شہر کے سرکاری اسکولوں کو ملنے والا فنڈ ابھی تک کسی اسکول پر نہیں لگ سکا۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں کی بحالی، اضافی کلاس رومز کی تعمیر کے پلان تاحال ادھورے ہیں۔ اسکولوں میں 4 دیواری، صاف پانی اور بجلی کی فراہمی سمیت دیگر اسکیموں پر فنڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے مگر استعمال کے لیے ابھی تک کچھ نہ کیا گیا۔ دوسری جانب خستہ حال عمارتوں کی تعمیر نو پر کوئی فنڈ خرچ نہ کیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کا کہنا ہے ٹینڈر جاری کر دیے گئے ہیں، جلد کام کا آغاز ہوگا۔ موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بارش کے بعد شہر لاہور کا موسم خوشگوار ہے۔ آسمان پر قوسِ قزح کے رنگ بکھر گئے۔ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے لاہوریوں نے مختلف تفریحی مقامات اور آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 15 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ گرمی کے دن ہوئے پورے، شہر میں سردی کی آمد بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کے باعث شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے بعد آسمان پر قوسِ قزح کے رنگ بکھر گئے۔ موسم خوشگوار ہوتے ہی خوابوں کے شوقین لاہوریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس اور آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کم از کم 23 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 88% ہے، جبکہ شہر میں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ شہر میں بارشوں کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا، جبکہ بدلتے موسم نے کئی بیماریوں کو بھی جنم دے دیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری موسم میں احتیاط برتیں، ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں۔ PDMA کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 15 اکتوبر تک جاری رہے گا اور حالیہ بارشوں کے بعد سردی کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔